میں بات یہ کر رہا ہوں جناب کہ آپ نے ایک اعتراض کیا ہے، لیکن اس اعتراض کی آپ نے کوئی بات کسی کو نہیں سمجھائی ہے، مجھے سمجھائے تک میں آپ کی بات کا جواب دوں۔ آپ نے کہا جی کہ میرا دعویٰ یہ ہے کہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا، آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو گیا، یہ میرا دعویٰ ہے۔ دعوے میں نے آپ کو پہلی دلیل کے طور پہ کیا دلیل پیش کی ہے؟ میں نے کہا جی سورہ احزاب کی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد نہیں ہے تم میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ، ہاں مگر وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ اب خاتم النبیین کی یہاں پہ تشریح طلب ہے۔ میں نے آپ کو خاتم النبیین کی تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے کہ لا نبی آباد۔ اچھا، اب آپ نے مجھ پہ اعتراض یہ وارد کیا ہے کہ میرے دعوے اور دلیل میں تضاد ہے۔ آپ نے پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے کہ میرے دعوے اور دلیل میں کیا تضاد ہے۔ اپنے سوال کو سوال کی شکل میں آپ نے فریز کرنا ہے نا، کیونکہ آپ سائل ہے نا، تو سائل کے طور پہ اپنا سوال پوچھنا، آپ صرف کہنے سے نہیں، سوال پوچھے، یہ کہنے سے تضاد ہے، کیسے تضاد ہے، اس تضاد کو واضح کریں تاکہ اس کو ایڈریس کیا جائے۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے کہا جی کہ قرآن جو ہے نا وہ قرآن جو ہے وہ قرآن کی تفسیر کرے گا۔ اچھا، آپ نے کہا جی کہ قرآن جو ہے وہ قرآن کی تفسیر کرے گا۔ بھائی آپ نے مجھے بتا دینا ہے کہ جو میں نے آپ سے بات کی ہے کہ خاتم النبیین کی جو تفسیر نبوی ہے وہ لا نبی آبادی ہے، اس کو آپ جھٹلا رہے ہیں، جب بتا دیں مجھے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں قرآن کریم میں خاتم النبیین کی ایک اور تفسیر ہے، وہ صحیح ہے، وہ پیش کریں تاکہ مجھے پتا چلے۔ تو ایک تو اپنا کہ میرے دعوے اور دلیل میں تضاد کا سوال بنا کے واضح اس کو تاکہ ایڈریس کیا جائے، پہلی بات۔ دوسری بات آپ نے بتانا ہے بہت شکریہ جی، دوسری بات آپ اپنی ٹرم میں دوسری میں کر لیں، وقت ختم ہو گیا ہے، بہت شکریہ۔ اچھا، میں یہ عرض کرتا ہوں، آپ نے دیکھیں ایک دعویٰ کیا کہ نبوت اور رسالت کا ایک سلسلہ جو آدم علیہ سے شروع ہوا وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل ختم اور کامل کر دیا گیا۔ پھر آپ نے سورۃ الاحزاب کی آدھی آیت پڑھی، اس کے آگے آیت جاری ہے، ابھی وہ ختم نہیں ہوتی وہاں آیت کا کیا مضمون ہے، کیا اس میں بات بیان ہو رہی ہے، اور کیسے وہاں خاتم النبی لفظ سے ثابت ہو جاتا ہے کہ جو نبوت اور رسالت کا سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہوا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ختم اور کامل ہو گیا۔ یہ کیسے ثابت ہوتا ہے بھائی؟ اس کو کہتے ہیں استدلال پیش کرنا، کہ آپ نے صرف ایک میں بات کر کے آیت پڑھ کے چپ کر لو جی آیت پڑھ دی ہے، اب جو سوچنا ہے سوچتے رہو، تو یہ استدلال اس کو نہیں کہتے۔ قرآن کی جو آیت پڑھی ہے اس آیت کا کوئی مضمون بیان ہو رہا ہے نا، ایک آیت کا آپ نے 40 نمبر پیش کی، اس کے پیچھے 39 آیات ہیں، آگے بھی آیات ہوں گی، پچھلی اگلی تو ہم بعد میں دیکھتے ہیں سیاق و سباق کیا ہے۔ اس آیت کے اندر جو ہے وہ آیت ہی آپ نے پوری نہیں پڑھی، خاتم النبیین تک پڑھ کے آپ چپ کر گئے، کیا سمجھ آئی اس سے؟ کچھ بھی نہیں۔ اس سے استدلال آپ نے کیسے بنایا خاتم النبیین سے؟ قرآن کی آیت میں حدیث کو پیش کرنے سے پہلے قرآن کی آیت سے پیش کریں کہ قرآن کی آیت میں کیا مضمون بیان ہو رہا ہے۔ ماں کانا محمد سے شروع ہوتی ہے، جہاں یہ آیت ختم ہوتی ہے اس کا لفظی ترجمہ جیسے آرام سے سمجھاتے ہیں نا کہ یہ آیت ہے جی، اس میں یہ مضمون بیان ہو رہا ہے، یہ الفاظ ہیں اس کے، اس سے یوں ثابت ہوتا ہے کہ نبوت اور رسالت کا جو سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہوا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ استدلال آپ نے پیش کرنا ہے، خالی آیت پڑھ دینا لو جی میرا ثابت ہو گیا کہ میرا دعویٰ جو ہے وہ ایسے دعوے ثابت نہیں ہوتے۔ کچھ پتہ نہیں بھی قرآن کی آیت پڑھی ہے آپ نے، اس میں تو یہ مضمون نہیں ہے کہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ جو آدم سے شروع ہوا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم مکمل اور کامل ہو گیا، یہ تو نہیں لکھا وہاں۔ تو پھر استدلال کیا ہے؟ یعنی کیسے وہ آیت آپ کے اس دعویٰ کو ثابت کرتی ہے؟ ٹائم میرا ختم ہو گیا ہے، آپ بات کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلے اچھا ہو گیا آپ نے اپنے اعتراض آپ نے کہا جی کہ کیسے، چونکہ آپ نے پورے 2 منٹ میں بات ایک ہی کی ہے کہ کیسے ثابت ہو گیا، آپ سن لیں کیسے ثابت ہو گیا۔ قرآن کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت مبارکہ میں کہا آپ خاتم النبیین ہیں۔ اب یہاں پہ تشریح اس بات کی چاہیے کہ خاتم النبیین کے کیا معنی ہیں، کہاں سے اس کے معنی لیں۔ جس ہستی کے اوپر قرآن نازل ہوا اس نے کہا کہ خاتم النبی، اس نے خاتم النبیین کی تفسیر کی ہے لا نبی آبادی۔ میں نے جب یہ تفسیر پیش کی تو آپ نے کہا کہ نہیں قرآن کی تفسیر پہلے قرآن سے کرنی ہے، اپنے پچھلے سوالوں پہ بھی قائم رہا کرے نا۔ آپ نے کہا جی کہ وہ آپ نے کہا قرآن کی تفسیر قرآن سے کرنی ہے، تو مجھے بتا دینا کہ خاتم النبیین کی تفسیر آپ قرآن کی کس آیت سے لے رہے ہیں کہ جو میری اس کے خلاف ہے، وہ واضح کریں، اس آیت کو پوائنٹ آؤٹ کریں کہ جب میں آپ کے سامنے جو تفسیر نبوی پیش کر رہا ہوں خاتم النبیین کی لا نبی آبادی کہہ کے سلسلہ ختم ہو گیا، لا نبی آبادی یہ اس کی تفسیر ہے۔ اچھا، آپ کے کہنے سے تو نہیں اس پہ ہو جاتا نا کچھ، آپ نے بات کو واضح کرنا ہے، آپ نے بتانا ہے کہ قرآن کریم کی کون سی آیت میں خاتم النبیین کی تفسیر کی گئی ہے جو میں نے جو کی ہے اس کے خلاف ہے، تاکہ لوگوں کو آپ کی بات واضح ہو۔ اچھا، دوسری بات آپ نے یہ کی ہے، آپ نے کہا جی کہ آگے پڑھیں پیچھے پڑھیں، میں نے جو میرا موقف ہے اس پہ استدلال پیش کیا ہے، آگے پیچھے پڑھ کے اعتراض وارد کریں، آپ بنے نا سائل، آپ کہیں جی کہ اس کے آگے یہ لکھا ہے پیچھے یہ لکھا ہے، اس سے تفصیل ثابت ہو گیا، تو آپ نے یہ نہیں کہ آگے پیچھے پڑھیں، آگے پیچھے پڑھ کے اعتراض وارد آپ نے کرنا ہے۔ میرا جس بات پہ استدلال تھا میں نے آیت پیش کر دی، اس کی تفسیر نبوی پیش کر دی۔ شکریہ صاحب، آپ کا جی مائک بہت شکریہ جی، نہیں آپ کا ٹائم ابھی چل رہا ہے نا، ابھی ختم ہوا ہے، بہرحال صحیح ہے۔ عرض یہ ہے کہ آپ نے ابھی مجھے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ سائل بنے اور اعتراض وارد کریں، بھائی اعتراض تو میں تب وارد کروں جب آپ قرآن کی آیت سے کوئی استدلال پیش کریں۔ آپ تو جا رہے ہیں حدیث کی طرف، قرآن کی جو آیت ہے وہ پڑھ کے تو آپ نے اس میں سے کچھ بھی اپنا استدلال پیش ہی نہیں کیا، تو اس پر میں سوال کیا اٹھاؤں؟ جب آپ دلیل قائم کریں گے نا تب میں اس پر
اپنا اشکال پیش کروں گا. دلیل تو آپ نے قائم ہی نہیں کی کہ بھئی ایک طرف آپ کا دعویٰ ہے نبوت اور رسالت کا سلسلہ جو آدم سے شروع ہوا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ختم اور کامل ہو گیا, دوسری طرف آپ نے آدھی آیت پڑھ کر خاتم النبیین تک کہہ دیا دیکھیں جی میرا دعویٰ ثابت ہو گیا. ایسے ہی دعوے ثابت ہوتے ہیں, اسی کا نام استدلال ہے. بھائی استدلال کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کی جو آیت پڑھ رہے ہیں اس آیت کو آپ مدعی ہیں, آپ عجیب مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں اعتراض کروں. بھئی کس چیز پر؟ جو آپ نے پیش ہی نہیں کیا اس پر اعتراض کر دوں کہ قرآن کی آیت تو آپ نے پڑھی ہے لیکن استدلال کیا ہے اس میں سے؟ کیسے پتا چلتا ہے سورت الاحزاب جو 33 نمبر سورت ہے اس کی 40 نمبر آیت سے کیسے پتا چلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ سلسلہ جو حضرت اعظم سے شروع ہوا وہ مکمل ختم اور کامل ہو گیا؟ کیسے پتا چلتا؟ وہ آیت آپ نے پڑھی, اس کے بعد وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا آپ چھوڑ گئے, شاید اس کو آپ آیت کا حصہ نہیں سمجھتے یا کیا مسئلہ ہے؟ او بھائی اللہ کے بندے اس آیت سے اپنا استدلال تو بناؤ نا. حدیث میں نے عرض کیا ہے, ابھی میں نے قرآن سے پہلے واضح کر لیں, آیت موجود ہے نا, اس کا کچھ تو بات مضمون ہے نا اس آیت کے اندر 40 نمبر کے اندر. وہ کیا مضمون ہے, کیا بات ہو رہی ہے وہاں؟ کیا آیت کے اندر سے کچھ پتا چلتا ہے کہ آیت کس چیز کے بارے میں ہے اور کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے؟ یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کی جو آیت آپ نے پڑھی ہے اس سے اپنا استدلال واضح کریں. بہت شکریہ. چلے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلے جناب میر صاحب نے کوئی اس پہ اعتراض وارد نہیں کیا جس کا مجھے جواب, انہوں نے خود کہا ہے کہ انہوں نے کوئی اعتراض وارد نہیں کیا. ان کا پہلا سوال یہ تھا کہ دعوے اور دلیل میں ربط بتائیں, وہ بتا دیا, اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس پہ انہوں نے کوئی اعتراض وارد فی الحال تک نہیں کیا تو اس کو ہم ٹیسٹ کر دیں گے. اچھا دوسری دلیل میرے پاس یہ ہے کہ صحیح البخاری کی حدیث نمبر ہے 3455. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کیا کرتے تھے, جب کوئی نبی فوت ہوتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا. پھر آگے فرما دیا کہ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي, اور بے شک نہیں ہے میرے بعد نبی, وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ, ہاں میرے بعد خلفاء ہوں گے اور وہ کثرت سے ہوں گے. اب اس میں اس کیا استدلال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اس حدیث کے اندر جو صحیح بخاری کی 3455 ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل میں نبی کے بعد نبی تھا, آپ نے واضح فرمایا کہ انہ لا نبی بعدی, کہ میرے بعد نبی نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ فرمایا کہ میرے بعد خلفاء ہوں گے اور جو کثرت سے ہوں گے, جس کی مثال خلفاء راشدین بھی ہیں. تو یہ ہماری دوسری دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ان کے بعد نبی نہیں ہے, تو پھر کیا معاملہ ہے وہ واضح کر دیا. شکریہ. اچھا جی بہت شکریہ. پہلی تو بات یہ ہے کہ اس بات کی احتیاط کریں کہ نئی دلیل تب پیش کریں جب پہلی دلیل پر بات ہو چکی ہو. یہ نہیں کہ آپ نے جو کاپی پر کو 15-20 باتیں لکھ لی ہیں وہ ساری پڑھ کر آپ نے سنا دینی ہے تو اللہ خیر صلاح جی دلیل پوری ہو گئی ہے. آپ کہہ رہے ہیں میرا کوئی اعتراض باقی نہیں رہا, یہ خوش فہمی ہے میں آپ کی, کوئی اور سے بات سنیں. میں کہہ رہا ہوں جو قرآن کی آیت پیش کی ہے اس سے استدلال ہی نہیں آپ نے پیش کیا. یہ اسی کو اشکال کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی استدلال نہیں پیش کیا. قرآن کی آیت پڑھ کر قرآن کی آیت کا مضمون ہی آپ نے بیان نہیں کیا کہ اس قرآن کی آیت میں اللہ فرما کیا رہا ہے, تو استدلال کہاں ہے آپ کا؟ جی آیت میں لکھا خاتم النبیین تفسیر لا نبی بعدی, میری دلیل پوری ہوگی. اور میں نے کہا حدیث میں نے پوچھی نہیں آپ سے, قرآن کیا خود اپنی وضاحت نہیں کر رہا کہ مضمون کیا چل رہا ہے قرآن کریم میں؟ سورت الاحزاب میں آیت نمبر 40 میں مضمون کیا ہے, کہاں سے آیت شروع ہوتی ہے, کیا مضمون چلا ہے, کیسے خاتم النبیین کا لفظ آیا, اس کی تفسیر بیان کریں. آپ کہتے ہیں لے جی شکریہ جی سلیم صاحب کا اعتراض اب کوئی نہیں, تو چلے آگے میں باقی کی حدیث بھی آپ کو سناتا ہوں. یہ کیا بات ہوئی بھائی جس پر میں سوال کر رہا ہوں؟ اگر اس کا جواب نہیں آپ نے دینا تو آرام سے اکیلے بیٹھ کے لوگوں کو حدیثیں سنائے. اگر میرے سائل مجھے کہہ کر میرے سوال کا جواب ہی نہیں دینا اور خوش فہمی میں کہہ دینا لو جی سلیم صاحب کا اعتراض کو نہیں, میں اگلی حدیثیں سنانے لگا. اور اللہ کے بندے میں کہہ رہا ہوں جو قرآن کی آیت پڑھی ہے اس سے استدلال کیا ہے, استدلال کیا ہے, کیسے پتا چلتا ہے اس سے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. کیسے پتا چلا جی نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا؟ قرآن کی آیت کچھ نہیں بتا رہی, اس کو پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بس اپنے ذہن میں جو خاکہ بنایا ہوا ہے اس کے مطابق وہ 4-5 چیزیں جمع کی تو لو جی ثابت ہو گیا جی. اور بھائی قرآن کی آیت سے کوئی استدلال بنتا ہے؟ قرآن کی آیت پڑھیں, اس میں الفاظ موجود ہے, مضمون موجود ہے, اس کو بیان کریں. میں ابھی کوئی حدیث نہیں سننا چاہتا, پہلے قرآن کو بیان کریں. بہت شکریہ. اچھا سائل کی حیثیت سے نا آپ کا سوال آ چکا ہے, ٹھیک ہے. اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جناب ابھی چونکہ ہم نے شرائط میں بھی یہ بات کی تھی کہ دلیل کے اعتبار سے میں نے قرآن کی آیت پیش کر دی, قرآن کی نبوی تفسیر پیش کر دی اس خاتم النبیین کی. ابھی آپ کے گھر سے دلیل خصم آپ کو دینے لگا ہوں تاکہ آپ کو نہیں, یہ آپ اپنے پاس ہی رکھیں. اگر آپ نے اصولوں کے خلاف بات کرنی ہے تو بے شک اپنے آپ باتیں کرتے رہیں. میں کچھ نہیں سننا چاہتا آپ سے. بات یہ ہے کہ آپ کو قرآن کی آیت کا میں نے سوال کیا ہے, قرآن کریم کی آیت کا آپ جواب دینا چاہتے ہیں تو بڑی مہربانی, نہیں دینا تو آپ اکیلے بیٹھ کے جو مرضی کرتے رہیں. پھر میں سائل کس چیز کا ہوں کہ جی آپ کو میں نے قرآن کی دلیل دے دی تھی, اس بار کی تو میں مرزا صاحب کی روحانی کی پڑھنے لگا ہوں. ہیلو بھائی بات تو سنو نا, میری بات سنیں. میرے ساتھ پہلی عرض تو یہ ہے کہ میں کسی دفعہ بھی آپ کی باری میں میں نے آپ کو ڈسٹرب نہیں کیا. میں کیونکہ آپ کی طرح کے کام بھی نہیں کر رہا. بھائی میری بات تو سن لو نا, میری بات تو سن لو. میرے بعد آپ کا وقت آئے گا نا, یا تو آپ کا وقت نہ آنا ہو, جو